امت میں جتنی بے دینی ہے وہ محض اللہ کے غیر کے تأثر کی وجہ سے ہے۔ یہ تو غیروں کے طریقوں سے محبت ہے، یا غیروں کے ہاتھوں میں اپنے اسباب معاش کو، غیروں کے ہاتھوں میں اپنے اسباب معاش کو سمجھنا بے دینی کا سبب یہ ہے۔ یا غیروں کا تأثر ہے یا غیروں سے محبت ہے، ان دو وجہ کے علاوہ کوئی تیسری وجہ بے دینی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یا قلب مسلم اغیار سے متاثر ہے یا اغیار کی طرف راغب ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ بے دینی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ دونوں چیزیں، اللہ کے غیر کا تأثر اور اللہ کے غیر سے محبت، یہ دونوں چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ جب کسی بھی مسئلے میں اللہ کے غیر سے کوئی امید کی جاتی ہے تو امید اور مسائل کا حل کا وعدہ جن اعمال سے ہے وہ اعمال بے اثر و مغلوب ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے غیر سے امید اعمال پر، عوامل پر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام اس محنت کے ذریعے اپنے اور تمام ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی ذات عالی کا تأثر پیدا کرنا ہے۔ فرماتے تھے اس کام کا کوئی نام رکھا ہوتا میں نے تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اللہ کے غیر کے تأثر کو دلوں سے نکالنے اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لیکن عام طور سے مسلمان کی زبان اور اس کے کان اللہ کی وحدانیت کے بولنے سے بالکل غافل ہیں اور بالکل فارغ ہیں۔ بعض لوگ کسی درجے میں اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ تذکرے ان کے کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ذکر اللہ کا کرتے ہیں، تذکرے اس کے غیر کے کرتے ہیں۔ فرماتے تھے جن کے تذکرے ہوں گے دل میں ان کا تأثر پیدا ہوگا، اس لیے کہ تذکرے کیے جاتے ہیں تأثر سے، تذکرے کیے جاتے ہیں تأثر سے۔ کائنات کی جس شکل میں بھی بندہ کچھ ہونا سوچ لیتا ہے وہ اس چیز کے تأثر سے کائنات کی شکلوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس سے قلوب اللہ کے غیر سے متاثر ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بنیادی مقصد کو غور کیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بنیادی مقصد کو غور کیا جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کلمے کی وحی کی ہے کہ اللہ کے بندوں کو ہماری وحدانیت سمجھاؤ، اللہ کے بندوں کے دلوں سے ہمارے غیر کا تأثر نکالو۔ یہ سب سے پہلا سبق تھا شرک اور کفر کی ظلمتوں میں، لیکن امت نے اجتماعی طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت، اس کے تذکروں کو چھوڑا ہے۔ یہ اصل وجہ ہوئی غیروں سے محبت اور غیروں کے اسباب معاش سے تأثر کے پیدا ہونے کی، یہ اصل وجہ ہوئی۔ یہ بھی خیال غلط ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی محنت کے میدان اغیار ہیں اور وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں۔ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں۔ یہ سمجھنا
کہ ہم تو ایمان والے پیدا کیے گئے ہیں، حالانکہ جتنے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ سے اللہ کی اطاعت کا مطالبہ ہے وہ براہ راست مومن سے ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے غیر کا تأثر دلوں سے نکالنے کے لیے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو انبیاء اور صحابہ کرام کی طرح تذکروں میں لایا جائے، اس کو تذکروں میں لایا جائے۔ جتنے کائنات کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام نقشوں کا انکار قدرت کے مقابلے میں یہ تو ہر مومن سے مطلوب ہے، ہر مومن سے یہ مطلوب ہے کہ جتنے کائنات کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان تمام نقشوں سے نہ ہونے، محض تنہا اللہ کی ذات عالی سے ہونے، اس کو اپنا روزانہ کا معمول بنایا جائے۔ کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تذکروں میں سے نکلا ہوا ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تذکروں میں سے نکلا ہوا ہے۔ اس کو تذکروں میں لاؤ، اس کو تذکروں میں لاؤ، اس لیے کہ جتنے کائنات کے نقشے ہیں ان نقشوں کا تاثر نکلے گا نہیں جب تک نقشوں کا انکار نہیں کیا جائے گا قدرت کے مقابلے میں۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اگر دل میں کائنات کا یقین ہے تو قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا، اگر دل میں کائنات کا یقین ہے تو قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ استفادہ قدرت کے لیے کائنات کا یقین نکلنا یہ پہلی شرط ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پہلے دن کے سبق کی طرف اور انبیاء علیہ السلام کے پہلے دن کے کام کی طرف پلٹ کر جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت لے کر آئے۔ جتنی شکلیں کائنات میں پھیلی ہوئی تھی ان تمام شکلوں کا انکار کیا قدرت کے مقابلے میں۔ کفار و مشرکین نے اپنی تمام بشری حاجتوں کو شکلوں پر ایسے تقسیم کیا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ شکل اولاد کے لیے، یہ شکل زراعت کے لیے، یہ شکل بارش لینے کے لیے، یہ شکل قرض ادا کرانے کے لیے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر اعمال کو نکال دیا جائے، احکام کو نکال دیا جائے اسباب میں سے تو یہ اسباب اور یہ تمام شکلیں یہ آپس میں مشترک ہو جائیں گی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسباب میں اور ان تمام شکلوں میں فرق صرف اس کا ہے کہ اسباب میں احکام اصل ہیں، اگر احکام نکال دیے جائیں اسباب سے تو ان میں، اور صاف بات یہ ہے کہ بتوں کی شکلوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنی بھی دنیا میں شکلیں ہیں ان شکلوں سے امید کرنا اللہ کے احکام سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنا دین دیا ہے، اس لیے کائنات کے نقش ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ اللہ کے احکام ہیں۔ ہر نبی کی تعلیم یہ ہے، ہر نبی کی تعلیم یہ ہے کہ کائنات کے نقشے ضابطہ نہیں ہے بلکہ ضابطہ اللہ کے احکام ہیں۔ کائنات کے نقشے میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات کے نقشے میں بہت تبدیلیاں ہیں۔ زمینیں ہیں، غلہ نہیں ہے، تجارت ہے، نفع نہیں ہے، دوائیں ہیں، شفا نہیں ہے، بیویاں ہیں، اولاد نہیں ہے۔ آپ کائنات نقشے اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو کائنات کے نقشوں میں بہت تبدیلیاں ملیں گی، لیکن
اللہ کے ضابطوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سب سے پہلے سکھلائی گئی کہ کائنات ضابطہ نہیں ہے، بلکہ ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ کائنات ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ اللہ کا دین ہے، اس لیے ضابطے کو سامنے رکھ کر چلو، کائنات کے نقشوں کو سامنے رکھ کر مت چلو، اللہ کے ضابطوں کو سامنے رکھ کر چلو۔ یہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس لیے کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، ضابطہ اللہ کا دین ہے، اس لیے ضابطے کو سامنے رکھ کر چلو، کائنات کے نقشوں کو سامنے رکھ کر مت چلو، اللہ کے ضابطوں کو سامنے رکھ کر چلو۔ ضابطہ اللہ کا دین ہے، اس لیے ضابطے کو سامنے رکھ کر چلو، کائنات کے نقشوں کو سامنے رکھ کر مت چلو، اللہ کے ضابطوں کو سامنے رکھ کر چلو۔ یہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔